بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ان کو ہم حکومتی طوطے کے نام سے پکاریں گے، اور جو اپنی زندگی کے 35-40 سال جو قیمتی سال تھے وہ گزار کر بیوروکریسی میں یا بیوروکریٹ یا 60 یا 65 پلس میں آتے ہیں، پھر آ کر دعوے کرتے ہیں اب ہمیں نہ آگے کی سوچنی ہے نہ پیچھے کی سوچنی ہے، ہم جو کہیں گے بانگے درا کہیں گے۔ دوستو، اگر وہ حکومتی طوطے اتنے ہی ذہین و فطین ہوتے جو انہوں نے حکومت میں، چاہے وہ پنجاب کی بیوروکریسی ہو چاہے وفاق کی بیوروکریسی ہو، تو 35-40 سال گزارنے کے بعد اگر پاکستان کی یہی حالت ہونی ہے جو اس وقت ہے، پھر ان کو یہ نعرے مارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب وہ جوانی میں اپنے 30-35 سال پاکستان کی حکومتی پالیسیاں چلانے پر مامور ہوں اور آج تک کوئی پالیسی کامیاب نہ ہوئی ہو، اور اس وقت جب وہ سسٹم میں آتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیں حکومتی لیول کی طرف سے کوئی اچھی پوسٹ مل جائے۔ اگر نہیں ملتی تو وہ پھر اخبارات میں آتے ہیں اور کالم لکھ کر حق و سچ کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو اپنا آخری سفر اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، جو آدمی جو بیوروکریٹ ہو یا بیوروکریسی ہو، اس نے 35-30 سال گزار کر پھر بھی ہمارے پیارے وطن کی یہ حالت ہے جو اب ہے، پھر ان کو برائے مہربانی یہ لائن چھوڑ دینی چاہیے اور ان کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، اور اب ارباب اختیار کی طرف سے جب صرف بیوروکریٹ کے ریٹائر شدہ ملازم ہوتے ہیں، ہوگا کوئی مجسٹریٹ ہوگا، کوئی وفاقی سیکرٹری ہوگا، کوئی ڈپٹی وفاقی سیکرٹری ہوگا، اور کسی کا باپ کوئی سیشن جج ہوگا، مگر اس وقت جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اخبارات میں، ان کے گزارشات اور کالم نگاری میں دیکھتے ہیں، وہ اس وقت بھی عین ملازمت میں جو بھی حکومت ہو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو حکومت ہے اس کی پہلے 1 سال 2 سال اس کی زبردست مخالفت کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں اب ہمارا پکی سیٹ ہو چکی ہے میڈیا میں اور اخبارات میں، پھر بانگے دہور یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سال نہایت ایمانداری کے ساتھ سروس کی، ٹھیک ہے انہوں نے کی ہوگی، ہم ان کے اوپر کوئی ایسی لانچ نہیں لگانا چاہتے، مگر وہ 30-35 سال ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی ڈیموکریسی اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ ملازمت کرتے رہے۔ اگر ان کے ایمانداری کے 35-30 سال میں اگر پاکستان کی یہ حالت ہے تو دوستو، پھر اب جب وہ نعرے مارتے ہیں ہم حق سچ کی بات کریں گے، ہم نے اپنے دل سے وہ پردہ اٹھا دیا ہے، ڈر کو بھگا دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، ہم سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ دوستو، یہ ابھی تو میں اس کے کالم سے کوئی فکر استعمال نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، یہ وہ حکومتی طوطے ہیں جب سروس میں ہوتے ہیں اس وقت بھی حکومت کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پہلے 1 سال 2 سال ڈٹ کر حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، جب کہ ان کو پتہ ہے ہماری جگہ بن چکی ہے، پھر ارباب اختیار ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں
اور ان کو کہا جاتا ہے اس وقت جو بھی آپ حکومت کی خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ دوستو، اب بے موسمی اور سیاسی اور حکومتی طوطے اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا میں نہایت ہی اعلیٰ قسم کی گفتگو کرتے پائے جاتے ہیں۔ کوئی ٹی وی پہ آتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر جاتا ہے، کوئی ٹویٹر پر آتا ہے، کوئی پرنٹ میڈیا پر آتا ہے۔ دوستو، آج سوموار 28 جون کو اخبارات میں دیکھیں، اس میں آپ کو بے بہا سیاسی طوطے بھی ملیں گے، حکومتی طوطے بھی ملیں گے۔ دوستو، میڈیا میں ان کے بہت عام طوطے ہیں، وہ جو جس کو بھی ارباب اختیار نے حکم دیا۔ مثلاً ایک ہمارے بہت ہی دوست جو دعویٰ کرتے ہیں میں نے 80,000 سے اوپر اپنی زندگی میں فیچر لکھے، کالم لکھے اور پروگرام پیش کیے، وہ تو سب سے بڑا حکومتی طوطا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جائیں غلام حسین یا صابر شاکر، اور اس کے بعد اور مہید بھٹی، اس طرح کے لوگ ارباب اختیار کے حکم کے مطابق موجودہ حکومتی طوطے بن کر ان کی بات بول رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک نہایت ہی موقع پرستی ہے، مگر یہ دیکھیں جس نے فوج کو ہاتھ ڈالا وہ دنیا پہ فوج نے اس کو ذلیل کیا۔ آپ کے سامنے مثال ہے اسکندر مرزا کی، پھر غلام محمد لولے کی، اور اس کے بھی بعد میں آئیے ایوب خان کی، اس کے بعد یحییٰ خان کی، اس کے بعد بھٹو کی، ضیاء الحق کی، جنیجو کی، بے نظیر کی، نواز شریف کی، پھر بے نظیر کی، پھر نواز شریف کی۔ اب پاکستان پہ نہایت ہی بزرگ ہستی مولانا عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا خان کیسے بنے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پروگرام میں بنا کر اپلوڈ کروں گا، امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، یہ تھا حکومتی طوطوں کے بارے میں پہلی قسط۔ آپ کو میں اس وقت لائیو کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی غلطی ہو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ حکومتی طوطے مثال کے طور پہ پرنٹ میڈیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بائسپیل، ٹویٹر ہوا، فیس بک ہوا، واٹس ایپ ہوا، میسنجر ہوا، انسٹاگرام ہوا، اس پہ ہر پارٹی کی اپنی ٹیم ہے، مگر حکومتی ٹیم ایسی ہے اس نے پاکستان کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ دوستو، اس کے نتائج آج سے 15 سال بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ جس نے ایک نے ڈھاکہ گوایا، دوسرے نے کشمیر گوایا، اور اس کی اپ ڈیٹ 15 سال کے بعد جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں گے، ہمارے پروگرام اس دنیا میں چلیں گے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا یہ عمران خان کیا پاکستان کے ساتھ زیادتی کر گیا اور پاکستان کے عوام کی اخلاقیات کو بیڑا غرق کر گیا۔ دوستو، اس کا نام تاریخ میں کس نام سے پکارا جائے گا؟ آج ہمارا پروگرام کا بھی یہی نام ہے، کس نام سے پکاروں؟ دوستو، یہ تھا ایک حکومتی طوطوں کے بارے میں پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد حکومتی طوطے قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاک TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آپ تک تازہ ویڈیو ملتی رہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.